میرے معزز دوستو، رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا ہے سن 8 ہجری میں۔ آج 1445 ہے، اگر ہم اس سے 8 سال نکالیں تو پتہ چلتا ہے کہ 10 رمضان المبارک 1438 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ اب ذہن میں سوال اٹھے گا کہ مکہ شہر تو حرمت والا ہے، فتح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، لیکن اس کی حرمتیں پامال ہوئی تھی اہل مکہ کی طرف سے۔ کعبۃ اللہ شریف جو توحید کا مرکز ہے، اس میں اللہ کے نام پہ بتوں کو وہاں رکھ دیا گیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ، تعلیم اور شریعت کی بات سنانے پر 100% انہوں نے بین لگا دیا۔ جس شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال گزارے، اس شہر کو ہجرت کر کے چھوڑنا پڑا، اور وہ شہر جس کو رب کریم قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمائیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ فرما کر، اس میں وقت کے نبی کو 3 دن غار ثور میں رہنا پڑا۔ اس سے بڑی اور تکلیف دہ بات کون سی ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مدینہ طیبہ رہے۔ کچھ عرصہ بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں ہیں اور ہم داخل ہو رہے ہیں، اور میرے صحابہ کرام حلق بھی کرا رہے ہیں، قصر بھی کرا رہے ہیں، اور عمرہ شروع ہے۔ یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تو ان کا جوش ایمانی بڑا اٹھا، انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی چلیں، ہم جا کر عمرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور اس جیسی 2-4 اور جنگیں مکہ مکرمہ والوں سے ہو چکی تھیں۔ بہرحال صحابہ کرام پہنچے حدیبیہ، جسے آج کل شمیسیہ کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کا علاقہ ہے، وہاں پر سعودی عرب نے ان حروب والوں کے لیے آج کل ایک جیل بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قریب روک دیا گیا، اور یہاں پر پھر ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ اس سال آپ واپس ہو جائیں، اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے اور اس عمرے کی قضا کریں گے، اور آپ کے اور ہمارے درمیان بہت سی شرطیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو شرائط طے ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی شرائط کو تسلیم فرمایا، پھر وہیں سے اٹھ کر بغیر عمرہ کیے ہوئے حلق کرایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ سوال اٹھتا ہے کہ نبوت کا خواب تو سچا ہے، پھر سچا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب حدیث پاک میں ہے کہ خواب یقیناً سچا تھا، ہے اور رہے گا، لیکن اس خواب میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ آپ اس سال عمرہ کریں گے۔ خواب میں تو تھا عمرہ کریں گے، مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، اس کو کسی ایک سال کے اندر آپ اس کو اٹیچ نہیں کر سکتے، جس سال رب کرانا چاہے رب کرا دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ حضور نے ابھی خواب بتایا تو صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ سفر کریں، ان کے دل میں مکہ مکرمہ کی زیارت کا جوش، جذبہ مجن تھا، تو اس وجہ سے یہ تعجیل میں صحابہ کرام نکل آئے۔ اللہ جل شانہ نے پھر 1 سال بعد عمرۃ القضاء کا سفر کرایا۔ میری بات کا مطلب نہ صلح حدیبیہ بتانا ہے، نہ عمرۃ القضاء بتانا ہے، میں فتح مکہ بتانے لگا ہوں، لیکن یہ درمیان میں اس کی وجہ اس لیے بیان کی کہ میں اگلا جملہ آپ کو سمجھا پاؤں کہ حرمت والے شہر کی کوئی حرمت پامال نہیں ہوئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ کرنے تشریف لائے اور 3 دن رہے۔ صرف عرب کی روایات کے مطابق جو ایک تلوار سب کے پاس ہوتی تھی وہی تھی، باقی کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام یہ سفر کر کے واپس تشریف لے گئے۔ یہ معاہدہ امن کا 10 سال کا تھا، اور اس معاہدے کی شکوں میں ایک شک یہ تھی کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی کارروائیوں میں کسی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کفار مکہ نے اس شرط کو توڑ دیا اور بغیر بتائے چھپ کے خفیہ طریقے پہ توڑا، اور رب کریم نے ان کی اس کلی کو کھول دیا۔ ان نے جا کے 2 قبیلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اکسایا کہ جی ہمارا تو ان کے ساتھ پرومس چل رہا ہے، معاہدہ ہے، آپ لوگ چلے، ہم آپ کا تعاون کریں گے اور مدد اور نصرت کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات صحابہ کو بتا دی کہ اب یہ معاہدہ ٹوٹ چکا، دوسرے سال ہی ٹوٹ گیا۔ اب ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا جائے گا کہ آپ مکہ مکرمہ پہ حملہ آور ہو کر اس کو اپنے زیر کنٹرول اور اسلام کا جھنڈا وہاں گاڑنے نہ آئیں، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلح کے توڑنے کا اعلان فرما دیا کہ جب تم نے توڑ دیا صلح کے پھولوں کو اگر وہ کچل ڈالیں پیروں سے تو شاخ گلاب کے ہر پتے پہ قتل عام لکھ دینا، یہ جو شعر ہے نا بس اسی کا مصداق سمجھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرما دی۔ ادھر سے کفار کو خطرہ ہوا کہ یار کام خراب ہو گیا، ہمیں صلح کو اپڈیٹ کرانا چاہیے، تجدید کرانی چاہیے، کوئی معذرت، کوئی واسطہ آستہ درمیان میں ڈال کے کوئی ترتیب بنائے۔ تو مکہ مکرمہ کے جو سربراہ تھے کفار کی طرف سے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آئے، اور وہ ایک یوں جرت کر کے اکیلے اس لیے آئے کہ ان کی ایک بیٹی ہیں
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام المؤمنین ہے۔ وہ اس نیت سے آئے کہ بیٹی میری وہاں موجود ہے، اور شوہر کو قائل کرنا بیٹی میری جو ہے ان کی بیوی ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ وہ جب آئے نا، اور اتنے عرصے کے بعد بیٹی کو والد ملتا ہے گھر میں، تو بیٹی کہتی ہے ابا 1 منٹ، چارپائی پہ بیٹھنے سے پہلے تھوڑا سا وقت مجھے دیں۔ تو والد کہتے ہیں جی۔ کہا جی مجھے بستر لپیٹنے دیں پھر بیٹھنا۔ انہوں نے کہا بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھاتی ہیں، آپ بستر لپیٹ کے مجھے بٹھا رہی ہیں؟ کہ انما المشرکون نجس، کہ اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مشرک پلید ہے، اور میں نبوت کے پاک بستر پہ کسی پلید کو نہیں آنے دیتی۔ ہمارے نبی کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، کوئی مشرک کی پلیدی کیسے آئے گی؟ یہ بات تھی جس نے حضرت ابو سفیان کے دل کو ہلا دیا تھا کہ یار بیٹی ہو کر میرے سینے پہ پل کے جمع ہوئی ہے، میرا خون ہے، لیکن کوئی چیز تو ہے نا اسلام میں جو ان کو اتنی مضبوط اور پاورفل بنا دیتی ہے۔ حضرت ابو سفیان نے جو کلمہ پڑھا ہے، وہ ایک سچے صحابی بنے ہیں، تو ان میں کئی وجوہات تھیں۔ ان ریزنز میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ یار بیٹی نے باپ کو ایسے کیٹاگریکلی جواب دیا ہے کہ آپ کون ہیں اور رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال صلح کی تجدید نہ ہو سکی، ابو سفیان واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جہادی سفر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ بندے کو جہاد سے روک نہیں سکتا۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ چھوڑا ہے نا، کافر سر پہ چڑھ دوڑا ہے۔ آج ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں فلسطین کے لیے، باوجود ہے کہ طاقت ہے، تمام مسلم حکمرانوں کے پاس قوت ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ 57 اسلامی ملکوں کے سربراہ اپنی مشترکہ فوج بنانے کے بعد بھی غزہ کی ایک بچی کو پانی کی بوٹل نہیں دے سکے۔ کیا جواب دیں گے؟ ہر بندے سے اس کی طاقت کے بقدر پوچھا جائے گا۔ جتنی ہماری طاقت ہے ہم اتنا بول رہے ہیں، لیکن جتنی طاقت حکمران کی، رب کے دربار میں جواب ان کا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں سفر فرمایا اور مکہ مکرمہ پہنچے، بغیر کسی ایک خون ریزی کیے ہوئے مکہ مکرمہ پہ کنٹرول حاصل کیا۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہی ابو سفیان مر الزہران میں آ کے سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی سرداری پر بحال رکھا۔ پتہ ہے کیسے؟ وہی ابو سفیان جس کے لیے کل ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیٹی ہونے کے باوجود بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی کہ نبوت کا پاک بستر ہے، آج جب کلمہ پڑھا توحید کے قائل ہوئے اور صحابیت کے دائرے میں داخل ہوئے تو حضور نے اعزاز بھی دیا، اکرام بھی دیا، عزت بھی دی، مقام اور مرتبے کو یوں بحال رکھا اور فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ہر اس شخص کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہوں من اغلق بابہ، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور ہر اس شخص کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہوں جو شخص بیت اللہ میں آ کر داخل ہو کر پناہ لے لے، اور ہر اس شخص کے لیے معافی کا پیغام دے رہا ہوں من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا گویا ہمارے گھر میں آ گیا، یہ اس کی عزت ہے، یہ مقام حضور نے دیا۔ اور حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد مکرم ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سرداری کا خیال رکھا۔ اس سے سمجھ آتا ہے کل کافر تھے تب وہ بات فرمائی تھی، آج مسلمان ہے تب سینے سے لگائے۔ لیکن میں حیران ہوں حضرت ابو سفیان پر کچھ لوگوں کی زبانیں اپنے بغض کی وجہ سے آج بھی نہیں رکتی، حضرت ابو سفیان پہ بک بک کرنے کے لیے ان کی پرانی باتیں سنائے دیتے ہیں۔ انہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد نہیں ہے جس کا مفہوم ہم بتاتے رہتے ہیں کہ 100 سالہ کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو کلمے کی بدولت اس کے پرانے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی ابو سفیان نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، نبوت کو بھی ٹھکانہ دیا ہے، اسلام کو بھی ٹھکانہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی ٹھکانہ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو جانثار بھی بنایا ہے، اور اپنے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کا کاتب الوحی بنایا ہے کہ جن کے بیٹے نے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو تحریر فرمایا ہے اور رسول اللہ کی خطوط کو اس نے لکھا ہے۔ کیا یہ بات بھی نظر نہیں آتی؟ اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ جانے اور اس کا کام جانے، لیکن اللہ کو نظر آئی ہے، رب کریم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ان کی پھر شہادت بھی ہے، کیا کیا حضرت ابو سفیان کی خدمات ہیں۔ بہرحال یہ فتح مکہ ہے جس میں حضرت ابو سفیان کو یہ مقام ملا ہے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ حالانکہ اعلان تو بعض صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اعلان ہوگا الیوم یوم الملحمہ، آج قتل عام کا دن ہے، جتنے مکہ کے کافر ہیں جنہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا آج ہم بدلہ لیں گے۔ پر اعلان یوں نہیں ہوا، اعلان ہوا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت اور معافی کا دن۔ یاد رکھیں یہ نبوت کی صفات ہے کہ کسی جگہ غلبہ حاصل کر لیں تو اپنے دشمن کو تحتیغ نہیں کرتے، تہس نہس نہیں کرتے، بلکہ معافی دیتے۔ ان کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا سے کیا نہیں کیا تھا، وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، کنویں میں جا کے پھینک دیا ہے نا، اور پھر والد کے سامنے کیا جملہ کہا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا۔ کیا سے کیا بہانے نہیں لگائے، لیکن جب وقت کے نبی نے ان پہ غلبہ پایا تو معافی دی، لا تثریب علیکم اليوم،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमाम हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अंबिया में हुजूर के मुक्तदी हैं। फरमाया ला तस्रीब अलैकुम अल यौम। मेरे भाई हज़रत यूसुफ ने भी यही फरमाया था, मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम्हें माफ़ी है, तो माफ़ी मिल गई। और फिर मक्का मुकरमा में उस शख्स को चाबी हवाले की जिस शख्स ने काबतुल्लाह की चाबी देने में हुजूर को इनकार किया था हिजरत से पहले, फिर उसे चाबी दी और फरमाया चाबी तेरे और तेरे खानदान के पास क़यामत तक रहेगी। आज भी उसी खानदान के पास वो चाबी मौजूद है जिसको शैबी खानदान कहते हैं। अरब के बादशाह तो इनके पास चाबी लेने के लिए जाते ही जाते हैं। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो उन्हें भी अगर काबतुल्लाह की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी तो यही शैबी ख़ानदान से चाबी ली जाएगी और ये खोल के देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामला इसी 10 रमज़ानुल मुबारक को हुआ और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें एक तारीख़ रकम फरमाई है कि जी ज़ातियात के बदले नहीं होते, नज़रियात की बात होती है। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो हमने उनको सीने से लगाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हमें फ़तह मक्का से मिलती हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब के ऊपर अपने करम और फ़ज़ल को नाज़िल फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।